لالچ بری بلا۔ آپ نے ملا نصیر الدین کا نام ضرور سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے۔ آئیں آپ کو ان کی ذہانت کے دو کارنامے اور پڑھائیں۔ ایک بار بادشاہ نے جنگ جیتی، اس خوشی میں انہوں نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ ملا کے حصے میں بھی ہزاروں دینار آئے، بس انہیں تجارت کے ساتھ ساتھ سیر کا پروگرام بنایا۔ ایک بار وہ دوسرے ملک گئے اور اپنا سامان سرائے میں رکھ کر شہر کی سیر کر رہے تھے۔ ایک جگہ بہت سے افراد جمع تھے، وہ ان میں گھس گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس نے اعلیٰ قسم کی پوشاک پہنی ہوئی تھی، وہ ایک بڑھیا پر برس رہا تھا کہ اس نے اس کے قیمتی کپڑوں پر گھی گرا دیا تھا۔ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، بیٹا میں نے جان بوجھ کر گھی تھوڑا گرایا، وہ برتن اتارتے ہوئے گر گیا تھا۔ مگر نوجوان چیخو پکار کر رہا تھا کہ میرا لباس خراب ہو گیا، میں نے ایک وزیر کی دعوت پر جانا تھا، اب کیسے جاؤں گا؟ ملا آگے بڑھے اور اس جوان سے کہا، بھائی ضعیف عورت ہے، اسے معاف کر دو، تم لباس بدل، میں نے یہ پوشاک اصفہان سے منگوائی ہے، اس کی قیمت 100 دینار ہے، یہ بیکار ہو گئی ہے، مجھے 100 دینار چاہیے۔ بیٹا میں غریب عورت ہوں، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں گھی نہ بیچ رہی ہوتی، اس کا فیصلہ قاضی سے کرواتے ہیں۔ اچانک کہا، چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا منظور ہے۔ مجبوراً ضعیف عورت کو بھی قاضی صاحب کے پاس جانا پڑا۔ قاضی صاحب نے ساری بات سنی اور کہا، غلطی تو ضعیف عورت کی ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ قاضی کا اشارہ ملا نصیر الدین کی طرف تھا۔ قاضی صاحب، اس ضعیف عورت کی غلطی اس کی پوشاک خراب ہو گئی، اس کا ہرجانہ میں دیتا ہوں، یہ لیں 100 دینار۔ اس نوجوان نے جلدی سے دینار اٹھا لیے۔ اس پر ملا نے کہا، قاضی صاحب میں نے اس پوشاک کی قیمت ادا کر دی، اب نوجوان پوشاک میرے حوالے کر دے۔ نوجوان نے کہا، کیوں حوالے کروں؟ اس پر قاضی صاحب نے کہا، اس شخص کی بات ٹھیک ہے، اب یہ پوشاک اس کے حوالے کر دو۔ کہنے لگا، میں ایسے میں گھر کیسے جاؤں گا؟ ملا نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ قاضی نے کہا، اگر تم یہی پوشاک خریدنا چاہتے ہو تو 200 دینار اس ملا کو دو۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے اپنے خادم سے 100 دینار لے کر ملا کے حوالے کیے۔ ملا نے 50 دینار اس عورت کو دیے اور 50 اپنی ابا کی جیب میں ڈال دیے اور کہا، غرور کی یہی سزا ہے، ورنہ یہ معاملہ راضی خوشی بھی حل ہو سکتا تھا۔ اس مقدمے کا شہرہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے فوراً ملا کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب ملا بادشاہ کے محل کے سامنے پہنچا، اس نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ دائرے میں کھڑے تھے۔ جوں ہی ملا آگے بڑھے، ایک ضعیف بوڑھا شخص دھکا لگنے سے گر گیا اور ہاتھوں گھٹنوں کے بل اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگا۔ ملا نے اسے سہارا دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بادشاہ سلامت، آپ کو دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی ہے، میری پہیلی کا جواب نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا، سچی بات ہے، ہم نے بہت کوشش کی مگر جواب تلاش نہ کر سکے۔ تم ایسا کرو کہ اپنی پہیلی دوبارہ دہراؤ، اگر کسی سے جواب نہ بن پڑا ہم تمہیں انعام و کرام سے نوازیں گے۔
وہ دربار میں جگہ دیں گے۔ اس نے مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری پہیلی بہت سادہ سی ہے۔ وہ کیا ہے جس کی صبح 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، دوپہر کو 2 اور شام کو 3 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ سب میں پڑ گئے۔ ملا کے ذہن میں جھمکا ہوا۔ اس نے جلدی سے بوڑھے کو پکڑا اور میدان میں لے آیا۔ بادشاہ سلامت، اجازت ہو اس پہیلی کا جواب دوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ بڑا امتحان ہے۔ بادشاہ سلامت، اس کا جواب میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت اس کا جواب یہ بوڑھا ہے۔ کیا مطلب، ہم سمجھے نہیں؟ بادشاہ نے حیرانگی سے کہا۔ وہ ایسے بادشاہ سلامت، جب انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور جب جوان ہوتا ہے 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور بڑھاپے میں 3 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ پہیلی میں صبح، دوپہر اور شام کہا گیا ہے۔ بادشاہ سلامت اس نوجوان سے پوچھا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ ہزاروں لوگوں نے تالیاں بجا کر ملا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بادشاہ نے بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ پھول نگر سے آیا تو بادشاہ نے پھول نگر کے بادشاہ کے لیے بھی ایک تلوار بھیجی جس کا دستہ یاقوت کا تھا۔ یہ ابھی بھی پھول نگر کے بادشاہ کے پاس ہے۔ بادشاہ نے ملا کو انعام و اکرام سے نوازا، جس نے دوسرے ملک میں اپنے ملک کی عزت بڑھائی۔